لله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والعافين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات بڑھیے محمد صلی اللہ محمد حضرات محترم برادران ملت مولا کائنات کے چاہنے والوں، ابھی آپ کے سامنے سلام بھی پیش کیا گیا فرش ادا کے سلسلے سے. مرثیے کے 2-3 بند پڑھے انہوں نے ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائے. اور یہ ایصال ثواب کے مجلس ہے مرحوم کے، اور ہمارے یہاں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رویہ ہے کہ ہمارے درمیان سے بچہ جائے یا بوڑھا یا جوان جو بھی جائے، ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا سوائے فرش اعظم. یہ ذکر مولا کائنات، ذکر آل محمد، یہ مجلس امام حسین، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. اور بعض افراد کا خیال یہ ہوتا ہوگا کہ پڑھنے کے بعد مجلس سہارا بنتی ہے. نہیں، یہ مجلس حسین اور فرش اعظم ہمارے لیے دنیا میں بھی سہارا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی سہارا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد زندگی میں ہمارے رزق کے اضافے کا سبب بنتی ہے. دیکھیے میں نجف میں رہا ہوں اور نجف میں نے علم حاصل کیا مولا کائنات کی زری کے پاس رہ کر، اور جو کچھ ہمارے پاس علم ہے وہ علی بن ابی طالب کے پیروں کی خاک کے ذرے ہیں. ہم لوگ جتنا بھی علم حاصل کر لیں مگر اہل بیت علیہ السلام کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے مگر یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس ذکر کا سہارا ملے گا اور زندگی میں بھی اس ذکر کا سہارا ملتا ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. نماز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. جو بات میں کہوں گا وہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہوں گا، اور اس منبر سے لے کر آخرت تک میری ذمہ داری رہے گی. آپ کی ذمہ داری صرف یہاں سننا رہے گا، اس پر عمل کرنا رہے گا اور اس بات کو آگے بڑھانا رہے گا. نماز نجات کا سبب نہیں ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اس کے وسیلے سے جنت مل جائے گی، مجھے اس کے ذریعے سے کوثر مل جائے گا، مجھے اس کے ذریعے سے حوریں مل جائیں گی، تو وہ غلط سمجھتا ہے. اس لیے کہ اگر نجات کا سبب نماز ہوتی تو کبھی بھی رسول یہ نہ کہتے کہ 73 فرقوں میں 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات یافتہ ہوگا. اس لیے کہ شیعوں سے زیادہ نمازیں تو کہیں اور پڑھی جا رہی ہے، تو پھر نجات کس کو ملے گی؟ یہ یاد رکھیے گا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. نماز نجات کا سبب نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہمیں پڑھنا ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو ہمیں رکھنا ہے. اللہ نے کہا زکات دو ہمیں دینا ہے. اللہ نے کہا خمس ادا کرو ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ نے کہا یتیموں کا رحم کرو ہمیں کرنا ہے. اللہ نے کہا یتیموں کی پرورش کرو ہمیں کرنا ہے. اللہ نے کہا علم حاصل کرو ہمیں کرنا ہے. مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا نماز تمہیں برائیوں سے بچائے گی، روزہ تمہیں بھوک میں رہنے کا صبر عطا فرمائے گا، زکات تمہارے
देखिए माइक से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कीजिए, यूट्यूब पे डालना है यूट्यूब पे डालिए, सबूत लेना है तो सबूत लीजिए। अगर किसी के घर में बुखारी शरीफ हो तो उठा कर देखिए, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने लिखा कि हम सब ने देखा अपनी रूहानी आंखों से कि रसूल खुदा मस्जिद नबवी में बैठे हुए कम से कम 80,000 सहाब का मजमा है, 80,000 मस्जिद नबवी में। रसूल खुदा से एक सहाबी ने आगे पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए दुनिया में हमें क्या चीज फायदा देगी और आखिरत में क्या चीज फायदा देगी? रसूल ने कहा बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। दूसरी मर्तबा उसने सवाल किया, रसूल ने कहा बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा सवाल किया। अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला, अली इब्न अबी तालिब अंदर दाखिल हुए। पूछने वाले ने अली को देखा और फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह दुनिया में क्या काम आएगा, आखिरत में क्या काम आएगा? रसूल ने कहा देखो, जिसे तू देख रहा है इसकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा जो ये कहता चला जाए वो दुनिया में करते चले जाना और इसकी मोहब्बत दिल में रखना। आमान दुनिया में काम आएंगे, आखिरत में इनकी मोहब्बत काम आएगी। एक सवाल करिए मोहम्मद वाले मोहब्बत, याद रखिएगा जीजाने मोहब्बत वाले मोहम्मद ही वो चीज है कि जो हमें आखिरत में कामयाबी अता करेगी। भाई ये तौहीदी गोशा था जो मैंने आपके सामने बयान किया, हालांकि ईसा ने सवाब की मंजिल से, और उसके लिए फिर भी यहाँ से मंजिल शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 15 या 20 मिनट आपको यहाँ बैठना है और उसके बाद खत्म दुआ है। हालांकि फर्ज अदा है ये, अब ये नमाज का फर्ज नहीं रहा, मजलिस होने के बाद ये फर्ज अदा हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि हमें इस फर्ज पर बैठने में एक ही वक्त में दो सवाब हो रहे हैं। एक फर्ज नमाज पर बैठने का सवाब, एक फर्ज अदा पर बैठने का सवाब। और मैं यहाँ से मौजूद शुरू करता हूँ, आप लगाम से सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इशारे सवाब की मंजिल से, और मैंने जिस आयत मुबारक को आपके सामने पेश किया ये सूरे जुमा की आयत है। आप हर मर्तबा जुमे में जाते होंगे और ये आयत आपके कानों से गुजरती हुई दिलों तक पहुंचती है। जो इमाम जुमा है वो पढ़ते हैं, इरशाद हुआ। अच्छा देखिए, इससे पहले एक तमहीद है। तमहीद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो यहूदी थे और काफिर थे वो ये कहते थे कि हम अल्लाह के नजदीक हम ही वली हैं और अल्लाह हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मुसलमानों से नहीं करता। यहूदियों का ये था, मगर जब उनके सामने मौत का जिक्र आता था तो वो घबरा जाते थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह का दोस्त होता है तो मौत से डरता नहीं है। तुम्हारा मौत से डरना इस बात की दलील है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि हम अल्लाह के दोस्त थे और अल्लाह हमें चाहता है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि जिब्रील अमीन आ गए और आने के बाद कहा कि अल्लाह के हबीब खुदावंद आलम दुरूद व सलाम के बाद ये इरशाद फरमा रहा है। क्या है? जो आयत मैंने पढ़ी सूरह जुमा की आयत, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ए मेरे हबीब इनसे कह दो, ये यहूदी जो बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं, कुल इनसे कह दीजिए, ये कुल अरबी में सिगाए अम्र है और अम्र वो होता है कि जो वाजिब होने पर दलालत करता है। यानी अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक गिलास पानी लाइए और आपके लिए वाजिब है लाना, अगर आप लाए तो सही, नहीं लाए तो गुनहगार। इसी तरह से अरबी में ये लफ्ज़ कुल आता है, कुल जहां जहां भी है। नबी से कहा कहो और नबी ने नहीं कहा तो फिर गुनाह किया, इसलिए कि जो वाजिब को अदा ना करे वो गुनहगार होता है, चाहे नमाज का मसला हो या रोजे का मसला हो। जिस तरह नमाज और रोजा वाजिब है, इसी तरह हमारे लिए मवद्दत आले मोहम्मद रखना वाजिब है। क्यों? मैंने अभी अभी तो कहा है नमाज रोजा वाजिब है, मगर दुनिया में काम आने के लिए मवद्दत आले मोहम्मद वाजिब है, आखिरत में काम आने के लिए सलात में ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने ऐसे मौजूद
انشاءاللہ بہما کی مجلس پھر کبھی پڑھوں گا. آج سن لیجئے آپ اصالِ ثواب کی مجلس. کیا ارشاد ہوا؟ قل، میرے حبیب ان سے کہو، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک یہ موت کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو. یہودیوں کا عمل یہ تھا کہ جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو مکہ کے رہنے والے مدینہ بھاگ جاتے تھے، مدینہ کے رہنے والے مکہ آ جاتے تھے کہ صاحب ہم مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ میں مریں گے، لہذا یہاں سے مدینے چلے جاؤ. مثلاً آپ سے کہا جائے کہ موت آنے والی ہے تو آپ علی گڑھ سے میرٹھ بھاگ جائیں کہ صاحب علی گڑھ میں موت آئے گی، میرٹھ بھاگ جاتے ہیں، شاید وہاں نہیں آئے گی. اب میرٹھ والوں سے کہا تمہاری موت آئے گی، انہوں نے کہا ہم لکھنؤ بھاگ جاتے ہیں. لکھنؤ والوں نے کہا ہم الہٰ چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ اور رویہ بنا ہوا تھا. اللہ کو یہ آیت بھیجنا پڑی، قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، یہ موت جس سے تم بچنا چاہتے ہو، یہ تمہیں ضرور بھی ضرور آئے گی. چاہے علی گڑھ میں رہو تب بھی موت آئے گی، چاہے میرٹھ بھاگ جاؤ تب بھی موت آئے گی، چاہے لکھنؤ بھاگو تب بھی موت آئے گی. یہ میں چھوڑے گی نہیں، یہ آئے پیچھے اسی طرح سے آ رہی ہے جیسے تم رزق کمانے کے لیے بھاگے جا رہے ہو کہ چلو وہاں ملے گا، وہاں ملے گا، وہاں ملے گا. اسی طرح موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. اور خبردار جب موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جب تمہیں موت آ جائے گی تو تم پلٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف جو تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد تمہیں وہ سارے عمل دکھا دیے جائیں گے جو تم دنیا میں انجام دیتے تھے. پروردگار ہم تو چھپ کے کرتے تھے، ہم تو پردے میں کرتے تھے. کہاں تم دنیا سے پردہ کر سکتے ہو مگر اس سے پردہ نہیں کر سکتے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. تم سب سے پردہ کر سکتے ہو مگر اپنے خالق سے پردہ نہیں کر سکتے ہو، اپنے رازق سے پردہ نہیں کر سکتے ہو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں متنبع کر دیا جائے گا، تمہیں بتا دیا جائے گا، تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا اس عمل سے جو تم انجام دیتے تھے. اب یہ نہ سمجھنا کہ بھائی مر گیا، بھتیجے بچے چھوٹے ہیں، ان کے مکان پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ ارے کسی کو پتا نہیں چلے گا مگر اسے پتا چلے گا جو مکان بنوانے والا ہے، جو مکان کو خلق کرنے والا ہے، جو مکان بنوانے والے کو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو حیات دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے. تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو یہ تمہارے کاندھے پر اللہ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک کتاب میں لکھتا جا رہا ہے، ایک ویڈیو بناتا جا رہا ہے. اور جب مرنے کے بعد آخرت میں پہنچو گے اور انسان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو وہاں بھی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہے گا ان کی ویڈیو ان کو دکھاؤ کہ فلاں وقت میں کیا کر رہے تھے، فلاں وقت میں تاش کھیل رہے تھے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، فلاں وقت میں غیبت کر رہے تھے، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، فلاں وقت میں برائی کر رہے تھے، مؤذن اذان دے رہا تھا، فلاں وقت میں تم جوا کھیل رہے تھے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، فلاں وقت میں تم سجدہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. اے پروردگار کب کیا، کہاں کیا؟ اللہ کہے گا ان کی ویڈیو کو دکھانا. اور جب دکھایا جائے گا تو وہ اچنبے میں آئے گا، تعجب میں آ کے کہے گا معبود یہ تو میں نے کیا ہے، تجھے پتا کیسے چلا؟ کہا جب تو کچھ نہیں تھا ہم نے کچھ بنا کر بھیجا، تو کیا ہم نہیں جانتے تو نے فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں کیا کیا؟ اے میرے فرشتوں اب اسے صحیح کام دکھاؤ. ایک مرتبہ پھر دوسری ویڈیو چلے گی، تم مجلس میں آ رہے تھے، تم نماز میں آ رہے تھے، تم وضو کر رہے تھے. پروردگار تیرے پاس سارا ریکارڈ ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہاں جب نہ دل کھول کے دکھاؤ، دل میں اگر محبت دنیا ہے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر محبت آل محمد ہے تو جنت میں جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، دنیا میں علی کی مخالفت کرنا آسان ہے مگر آخرت میں علی کی مخالفت کرنا بڑا مشکل ہے. دنیا بھی علی کے اختیار میں ہے، آخرت بھی علی کے اختیار میں ہے.
یا اللہ نے آل محمد کے حوالے کر دیا، مگر موت تو ایسی یقینی چیز ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک کو آئی ہے، جو ہر نبی کو آئی ہے، ہر رسول کو آئی ہے، ہر امام کو آئی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ موت کے بعد بھی ایسے زندہ ہے جیسے زندگی میں رہتے ہیں۔ ہم موت کے بعد بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی، ہمارا کان مردہ ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں مردہ ہو جاتی ہے، ہماری زبان مردہ ہو جاتی ہے۔ آل محمد ایسے نہیں ہے، آل محمد اگر ظاہری زندگی میں تھے تب بھی زندہ تھے، اگر موت کے پردے میں چلے گئے تب بھی زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن تم کہتے ہو علی اب بھی زندہ ہے اور وہ تو مر گئے ہیں، مردہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا کبھی تو گرنے لگے تو میں علی کہہ کے دیکھنا، یہ تیرا سنبھلنا اس بات کی دلیل ہے۔ علی کل بھی ہمارے ساتھ تھے، علی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے آل محمد کو موت نہیں آ کرتی، اور اسی لیے آل محمد نے کہا اے ہمارے چاہنے والوں، مسلمان مر جائے گا مگر مومن نہیں مرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جو آل محمد کا دشمن ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مرا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میرے عزیزوں ہمیں وہی کام انجام دینا چاہیے کہ جو آل محمد نے ہمارے لیے فرمایا۔ آل محمد کا فرمان مشہور فرمان ہے، اے ہمارے چاہنے والوں، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا، نماز نہ چھوڑنا، روزے کو ترک نہ کرنا، حج کو نہ چھوڑنا۔ آل محمد ان اعمال کو پسند کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا میں بنگلور میں 3 سال رہا ہوں اور وہاں 2 فرقے ہمارے اور بن گئے، آپ کو یہاں بھی شاید پتا ہوگا، ایک کو اخباری کہا جاتا ہے، ایک کو ملنگی کہا جاتا ہے، اور ایک شیعہ اسماعیلی۔ میں وہاں 3 سال بنگلور میں تھا تو وہاں مجھ سے بہت زیادہ بحث ہوتی تھی۔ ایک ملنگی آیا میرے پاس، انہوں نے کہا مولانا ہم نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بتائیے مولانا اس مسجد میں ہم نماز کیسے پڑھیں جس میں علی ابن ابی طالب کو مارا ہو؟ بھائی امام کو جو ضربت لگی وہ مصلی پر لگی، مسجد کوفہ میں۔ ہم نے کہا یار نماز چھوڑنے کا عجیب بہانہ بنا دیا کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے جس میں علی مسجد میں پڑھ لو۔ بھائی وہ تو مسجد کوفہ ہے کہ جہاں پر علی کو ضربت لگائی گئی، تم علی گڑھ کی مسجد میں آ جاؤ۔ بھائی مسجد تو ہے، یاد اس کی شبیہ ہے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، علی گڑھ کی مسجد مسجد کوفہ کی شبیہ نہیں ہے، کعبے کی شبیہ ہے، مسجد الحرام کی شبیہ ہے۔ اور کہا جی ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پر کوئی ایسے مزاج کا انسان ہو اور وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ مسجد میں علی کو ضربت لگائی گئی اس لیے ہم نماز مسجد میں نہیں پڑھیں گے، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ تم افضل ہے یا امام حسن افضل ہے؟ بھائی آپ شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، آپ سے سوال تو مجھے کرنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو علی کی ہر بات پہ وہاں کہو گے سبحان اللہ کہو گے۔ غیر علی والا یہ جو علی ابن ابی طالب کو چوتھا مانتا ہے، اگر اس سے بھی سوال کریں کہ دنیا افضل ہے یا علی، تو وہ بھی فوراً کہے گا کہ علی افضل۔ علی کے بعد دنیا افضل یا حسن، وہ فوراً کہے گا علی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسہ ہے، فاطمہ کا لال ہے، تو علی کے بعد حسن افضل ہے۔ اب فیصلہ ہوا، عام افضل نہیں، حسن افضل ہے۔ آپ نے نماز کو چھوڑی، مسجد میں کہا علی کو ضربت لگائی گئی۔ نماز مسجد میں حسن و حسین کو چھوڑنا چاہیے یا پہلے آپ کو؟ بھائی فیصلہ کر کے آپ مجھے بتائیے، اور بات اچھی لگے تو بولتے بھی جائیے۔ جناب زہرا نے ارشاد فرمایا جو ہماری فضیلت سن کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ مسلمانوں کی 70 رکعت نماز سے افضل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نماز عشق علی پڑھ رہے ہیں، اور ہماری یہ سبحان اللہ کہنا کم سے کم 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا صرف، میرے پاس دلیل ہے، صحیفہ فاطمیہ ہے ایک کتاب، اس
کتاب میں جناب زہرا کی 36,000 حدیثیں جو جناب زہرا نے چکیاں چلاتے ہوئے بیان کی، کپڑے دھوتے ہوئے بیان کیے، کھانا بناتے ہوئے بیان کیے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، اس میں جناب شہزادی یہی فرما رہی کہ جو ہماری فضیلت سن کر ایک مرتبہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ لاتا ہے وہ کم سے کم 70 رکعت نماز سے افضل ہوتا ہے۔ ارے ذرا توجہ سے فرمائیے، جن کی فضیلت سن کر اتنا بڑا ثواب ہو ان کی محبت میں کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیے، کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ محبت دل میں ہمارے محمد والے محمد کی ہونی چاہیے، دنیا کی محبت نہیں۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ علی کے بعد آپ افضل ہے یا حسن؟ آپ سب نے بولا کہ حسن علی سے بات سب سے افضل ہے، اور مولا کو ضرورت کم لگی 19 رمضان۔ یہ تاریخیں تو یاد رہنا چاہیے، ابھی آنے والا انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد 19 رمضان میں مولا کو ضرورت لگی مسجد کوفہ کے مصلی پر۔ 21 رمضان میں مولا علی بن ابی طالب کی شہادت، جیسے ضرورت لگی امام حسن مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جس طرح رسول اللہ کے پیچھے علی بن ابی طالب کھڑے ہوتے تھے اسی طرح مولا علی کے پیچھے امام حسن کھڑے ہوتے تھے، برابر میں امام حسین اور اس کے بعد صحابہ کرام۔ جیسے ضرورت لگی مولا علی نے پیچھے مڑ کے کہا حسن نمازیوں کی نماز پوری کرواؤ۔ مولا مصلی کے ایک طرف بیٹھ گئے، امام حسن مصلی پر آ گئے اور سارے نمازیوں کو نماز پڑھائی۔ مولا کو لے جایا گیا گھر میں، مولا نے پہلی وصیت یہ کی حسن میرے بعد تم امام ہو اور جب تک کوفے میں رہو گے تب تک ان کو نماز تم پڑھاؤ گے اسی مصلی پر۔ اب بتائیے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ علی کا بیٹا علی کی ضرورت لگنے کے بعد اسی مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ تو چھوٹا سا علی کا چاہنے والا علی کی ضرورت کے بہانے سے اسی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو پھر ایک حدیث سن لیجیے، علی نے ارشاد فرمایا ہمارا شیعہ بے نمازی نہیں ہوتا اور بے نمازی ہمارا شیعہ نہیں ہوتا۔ ایک سلام بولیے محمد فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب ذرا فیصلہ کر کے وہ بتائیں جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مسجد میں علی کو ضرورت لگی ہے۔ اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو حسن کو کہنا چاہیے تھا مولا میں اس مصلی پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ اس مصلی پر آپ کو ضرورت لگی ہے، مگر علی کا بیٹا 2 سال تک اسی مصلی پر نماز پڑھاتا رہا اور کسی نے سوال کر لیا اے حسن کیا اس مصلی پر جانے کے بعد تجھے علی یاد نہیں آتا؟ امام حسن مسکرا کے جواب دیتے ہیں ارے علی وہ نہیں ہے جو مصلی پر یاد آئے، علی تو وہ ہے اگر بازار میں جائے تو علی یاد آئے، اگر سبزیاں خریدو تو علی یاد آئے، اگر گوشت کی دکان پہ جاؤ تو علی یاد آئے، اگر گھر میں آؤ تو علی یاد آئے، اگر بچوں کو پیار کرو تو علی یاد آئے، اگر بیوی کو پیار کرو تو علی یاد آئے، اگر رزق کماؤ تو علی یاد آئے، اگر مصلی پر آؤ تو علی یاد آئے، اگر مجلس میں آئے تو علی یاد آؤ۔ کیوں آئے؟ تو اس لیے کہ دنیا بھی علی سے ہے آخرت بھی علی سے ہے۔ دنیا میں علی کو یاد کرتے جاؤ رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، محنت کرتے وقت علی علی کرتے جاؤ تو آخرت سمجھ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد، وہ ہے علی۔ اب آیت کو واپس پہنچ کے آئیے، لِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ خبردار بے شک یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو یہ تمہیں ضرور بھی ضرور آئے گی۔ وَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس کے بعد کی منزل یہ ہوگی کہ تم موت کے بعد پلٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں سے بھی واقف ہے۔ جو پردے میں تم عمل انجام دو گے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا اس عمل سے کہ جو تم دنیا میں انجام دیتے تھے۔ اس لیے مولا نے فرمایا دنیا کی محبت دل سے نکال دو، ہمارے محمد کی محبت کو دل میں بھر لو، یہی تمہارے نجات کا پروانہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب موت کا مزہ کس کو چکھنا ہے؟ جس کے پاس نفس ہو. توجہ ہے؟ بات آگے نہیں بڑھا سکتا اس لیے کہ وقت ہو گیا، ورنہ تو یہ لفظ موت اور لفظ ذائقہ یہ بڑا ہی عجیب لفظ ہے. موت، لوگوں نے کہا کہ بھائی موت کیا ہے؟ کہا موت وہ ہے جو دنیا سے بے خبر کر دے. نہیں، مولا سے پوچھا موت کیا ہے؟ کہا موت وہ ہے کہ جو آنے والے کو دنیا سے باخبر کر دے. کیسے مولا؟ کہا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کہتا ہے پروردگارا دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہر وقت میں تیری عبادت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت وہ ہے جو دنیا سے باخبر کر دے. بے خبری کی موت ان کی ہے جن کا ایمان بے خبر ہو. کیا کہنا، یہ جملے تو ایسے ہیں جو موتیوں سے لکھے جانے چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. قرآن میں آگے بڑھ کے کیا کہا؟ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے محل، یہ دنیا کے آسائش و آرام، یہ کچھ بھی نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ خوب کمائیے، خوب محنت کیجیے، پسینہ بہائیے، کروڑوں روپے آپ بینک بیلنس کر لیجیے، گاڑی خرید لیجیے، بنگلہ لیجیے، بلڈنگیں بنا لیے، اور فوراً بلڈنگ بناتے ہی آپ کی موت واقع ہو جائے. اب مجھے بتائیے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کیا آپ کو آپ کی گاڑی میں رکھا جائے گا؟ کیا آپ کو آپ کی بلڈنگ میں رکھا جائے گا؟ نہیں، آپ کو اسی 2 گز زمین کے نیچے رکھا جائے گا جہاں غریب کو رکھا جاتا ہے، جہاں فقیر کو رکھا جاتا ہے. تو جو ہم نے کمایا اس کا کیا ہوا؟ ابھی سانسیں اٹھ رہی ہیں تو آپ ایک وصیت لکھیے کہ میں نے آج تک 10 کروڑ روپے کمائے، میرے بینک میں ہے، اس سے پہلے کہ میری موت ہو سارا پیسہ نکال کے لائیے، اور کفنانے کے بعد یہ پیسہ میرے کفن میں رکھ دیجیے. کیوں؟ کہاں وہ جو فرشتے آئیں گے ان کو رشوت دے کر میری جان بچ جائے گی. آج تک کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا. کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. یا علی، تو ہم کیا کریں؟ کہا 3 وصیتیں کرو مرنے سے پہلے. یہ تمہارا کام آیا ہوا تمہارے کام آئے گا مرنے کے بعد. کہا کیسے کریں؟ کہا اپنے مال کے بارے میں 3 وصیت کر کے جاؤ اپنی اولاد کو. کہا یعنی کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرے مال کے 3 حصے کرنا. ایک حصہ غریبوں، یتیموں، فقیروں میں بانٹنا، ایک حصہ میرے لیے ایصال ثواب کرنا، مجلسیں کرنا، نمازیں پڑھانا، قرآن پڑھانا. ایک حصہ میری اولاد، میری آل، میری بیویاں اپنے اوپر خرچ کرنا. اگر تم نے اس طرح کیا تو کروڑوں نہیں اربوں خربوں بھی کمایا ہوگا. تو دنیا میں بھی اس نے فائدہ دیا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ ہوئے گا. مولا وہ کیسے؟ کہا جو حصہ تو غریب، یتیم، فقیروں کے لیے خرچ کروا کے جائے گا وہ ثواب بن بن کے تیری قبر میں آئے گا، اور اللہ جنت کی ہوا کی کھڑکی تیری قبر میں کھول دے گا. جو ایصال ثواب کے لیے ہوگا وہ دنیا کی بہترین غذا سے بدلتے جائے گا. جو اولاد اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے چھوڑ کے جائے گا تو میرا فریضہ پورا ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھی وصیت نہ کرے تو کم سے کم یعنی ان سے کہہ دو کہ تمہارے چاہنے والے اپنی مال کے لیے 3 وصیتیں کرتے جانا. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. سلام میرے محمد. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے آپ کو بیان کیا 20-25 منٹ ہونے کو آئی ہے. پہلے بھی مجلس کی نہ ہوگا کہ آئیں نہ کہیں کہ نہیں ان سے نہیں بولو، بڑے لمبی مجلس سے بولتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. یہ ہے موت کا منظر. عزیزان محترم، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. موت جب انسان کی آتی ہے تو ملک الموت وہ صورت میں آتا ہے، کسی کے سامنے ڈراؤنی صورت لے کر آتا ہے اور کسی کے سامنے محبت والی صورت لے کے آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. موت میں ذائقہ ہے، موت میں مزہ ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں لا کے رکھی.
رسگلہ رکھ دیا، گلاب جامن اور بہترین چکن فرائی رکھ دیا۔ میں نے کہا کھائیے، آپ نے مزے لے کے کھایا اور میں نے کہا ذائقہ تو بتائیے، ہمارا چکن فرائی کا ذائقہ بہترین ہے مرچوں والا اور گلاب جامن کا بہترین ہے میٹھے والا۔ ہم نے کہا تم نے کیسے بتا دیا؟ دونوں چیزیں کھانے والی منہ میں گئی، پیٹ میں گئی۔ کہا صاحب یہ جو زبان ہے اس پہ رکھتے ہی ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا ذائقہ ہو یا کڑوا ہو وہ زبان سے ہی ہے۔ اسی لیے 1400 سال پہلے علی نے فرمایا تھا کہنے سے پہلے سوچ لیا کر کیا کہنا ہے۔ سامنے والے کو میٹھا سنانا ہے یا کڑوا سنانا ہے، تو اسی طرح موت کا ذائقہ ہے۔ موت کڑوی بھی ہے، موت میٹھی بھی ہے، یعنی پتہ کیسے چلے کس کی کڑوی موت ہے کس کی میٹھی موت ہے؟ بھائی کیسے پتہ لگے گا؟ یا تو مرنے والا بتائے گا یا اللہ بتائے گا کہ کس کی کڑوی موت ہے کس کی میٹھی؟ تو آئیے میں بتا دیتا ہوں، بڑا آسان ہے۔ ہم موت کے عدد نکالیں گے، عدد موت کے عدد سے پتہ چلے گا کس کی میٹھی آتی ہے اور کس کی کڑوی ہوتی ہے۔ میم کے 4 واو کے 6 کتنے ہوئے؟ 10 اور تے کے 4 کتنے ہوئے؟ تو پتہ تو چل گیا جائے گا۔ موت کے عدد ہے 14۔ اب علی نے اسی لیے کہا تھا اگر ہم 14 تیرے دل میں ہے تو موت میٹھی ہو جائے گی، اگر ہم تیرے دل سے باہر ہے تو موت کڑوی رہے گی۔ ایک جواب ہے کہ محمد علی محمد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کے چاہنے والوں موت کی تمنا کیا کرو، موت مانگنا نہ کرو۔ موت مانگنا نحوست ہے، تمنا کرنا عبادت ہے۔ موت کے اگر 14 ہوتے، میں نے علم العداد حاصل کیا، نام سے علم العداد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا کریکٹر کیا تھا اور آگے کیا رہے گا۔ اسی طرح مولا نے فرمایا جو آیت سمجھ میں نہ آئے اس کے عدد نکال لیا کرو اور اس کو جوڑ کے سمجھ لیا کرو کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ علی نے 1400 سال پہلے یہ موت کے حالات بتائے، ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے دل میں 14 ہے تو موت سے گھبرایا نہ کیجیے، موت کی تمنا کیجیے، اور اگر ہمارے دل میں 14 نہیں ہے تو پھر موت سے ڈریے۔ بھائی موت تو حسین لفظ ہے، موت کی تمنا عبادت ہے۔ یہی تو سوال حضرت قاسم نے کیا تھا، چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا۔ بس 2-4 جملے مسائل تھے اور ختم ہوا۔ چچا کربلا میں کیا ہوگا؟ کہا قاسم ہم سب مارے جائیں گے، ہمارے اسباب لوٹ لیے جائیں گے، ہماری بیویوں کو قیدی بنا دیا جائے گا۔ یہ تیرا بھائی جو سجاد ہے یہ بیماری کی حالت میں آ جائے گا اور اس کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی جائے گی۔